बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अभी इन दिनों में अगर आप पाकिस्तान के टेलीविजन्स को देखें ना, कोई टॉक शो देखें, हेडलाइंस देखें, बुलेटिन देखें, सर फहरिस्त जो आपको चीज़ नज़र आएगी 3 दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से, वो है कि ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और इसके ऊपर तो जनाब पूरे शोज़ और बुलेटिन और प्रॉपर पैकेजेस वगैरह चल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा कैश कराने की कोशिश की जा रही है। ऑन द अदर हैंड जो ज़मीनी हालात हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, पाकिस्तान नंबर 2 पे रैंक कर रहा है दहशत गर्दी में बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से। ये तशवीशनाक बात है। और इसके अलावा जो सियासी एक बेचैनी की सी सिचुएशन है, उसके ऊपर मामला जूं के तूं हैं। आज मैंने कुछ लोगों से बात की, मुलाकात हुई मेरी। ऐसे लोग जो बराह रास्त बातचीत करने में या पैगाम रसानी में कहीं ना कहीं आप यूँ समझ लीजिए शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान की बात कर रहा हूँ, संजीदा लोग। उनमें से कुछ से मुलाकात हुई और मैंने जानने की कोशिश की कि इस टाइम करंट सिचुएशन क्या है। कभी मैसेज आता है कि जनाब पता चलता है कोई अडयाला जेल के बाहर होने लगा है शो डाउन, फिर पता चलता है नहीं यहाँ पे नहीं, अभी मौलाना का इंतज़ार किया जा रहा है, फिर कुछ और मुतज़ाद खबरें आने लगती हैं। तो एट द मोमेंट करंट सिचुएशन क्या है वो मैंने जानने की कोशिश की। पता ये चला कि बैकडोर राब्ते जो हैं वो बहाल हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ खबरें चलती हैं ना कि बिल्कुल धचका पहुंच गया बैकडोर राब्तों को और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, बैकडोर राब्ता जारी है। और उन राब्तों के नतीजे में जो चीज़ मैं अज्यूम कर पाया हूँ या मुझे जो समझ आई है वो ये कि ये कहा जा रहा है कि 3 साल तक कम से कम इस सेटअप को चलने दिया जाए। उसके बाद क्या होगा वो उसकी भी गारंटी नहीं है, लेकिन 3 साल तक इस सेटअप को चलने दिया जाए, हुकूमत गिराने की बात ना की जाए और इकॉनमी बेहतर होने दें, मामला चलने दें इसी तरह जैसे अभी चल रहे हैं। नो मैटर व्हाट कि उसका आउटकम क्या निकलता है और 3 साल के बाद क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, ये चीज़ें कन्वे की जा रही हैं। लेकिन इमरान खान इन चीज़ों के ऊपर रजामंद नहीं हो रहे और उनकी ये राय है, जो अभी तो सियासी लोगों की बातचीत हो नहीं पा रही ना, मुलाकात हो नहीं रही, लेकिन जो राब्ते अभी तक हुए हैं जैसे अली अमीन गंडापुर गए या लॉयर्स में से कुछ लोग गए, ऐसे लोग जो सियासी मामलात को भी डील कर रहे हैं, उनकी जो पैगाम रसानी हुई है उससे ऐसा लगता है कि इमरान खान किसी भी ऐसी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है जिसका बाद में उन्हें ये लगे कि अभी एक बार अगर कोई बात मान ली तो फिर अगली बार तो फिर नया कोई ना कोई मुतालबा आ जाएगा। 3 साल के बाद क्या होगा उसका किसी को पता नहीं है। और अगर एक बार कोई बात मान ली तो फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा और अगली बार कोई नई फरमाइश आ सकती है। तो इसलिए वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ही सारा मामला चाहते हैं। जो रिहाई हो या जो भी मामला चले वो किसी फरीक की डिमांड के ऊपर या शराइत के ऊपर ना हो। ये इस किस्म की सिचुएशन है। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोगों से किरदार अदा करने का भी कहा जा रहा है कि आप कुछ किरदार अदा कीजिए, यानी कि इमरान खान साहब को समझाइए या उनको ये चीज़ कन्वे कीजिए। दूसरी जानिब मसला ये है कि जो सियासी मुलाकातें हैं इस वक्त उनके ऊपर एक गैर एलानिया किसी पाबंदी है। आज भी हमने देखा उमर अयूब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, उन्होंने एप्लीकेशन दायर की है, फरीक बनाया उन्होंने सुप्रीडेंट अडयाला जेल को। और हर बार ये होता है, हर हफ्ते ही कोई ना कोई एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रही होती है कि जनाब आपने मुलाकात का हुक्म दिया था लेकिन मुलाकात नहीं हुई। ये रिपीटेडली होता आ रहा है। और जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़े वाज़े अहकामात के साथ दरख्वास्त को निपटाती है कि जनाब अब ये हिदायत है, अब जाके मुलाकात कराएं, वो जैसे ही वो दिन गुजरते हैं, मुलाकात का दिन आता है, फिर पता चलता है मुलाकात नहीं हुई, फिर वापस तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेके जाते हैं। तो ये सिलसिला एक साइकिल में चलते आ रहा है। ये इस टाइम की सिचुएशन है। कुछ अरसा पहले ये खबरें हमने सुनी कि इमरान खान ने कोई अडयाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी है। तो PTI के अंदरूनी हलकों में ये बात डिस्कस ज़रूर हुई, लेकिन इस तरह से नहीं हुई कि सारे वर्कर्स यहाँ पे पहुँच जाए और अडयाला के बाहर कोई बड़ा शो डाउन करें। उसमें तजवीज़ ये दी गई है PTI के लोगों को कि ये ना किया जाए, क्योंकि अगर ये होता है तो उसका नुकसान PTI को इस सूरत में हो सकता है कि इमरान खान को अडयाला से किसी और जेल मुंतकिल करना ये हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मुंतकिल करके कोट लखपत जेल पहुँचा दें या वहाँ से भी किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, जिसका इरादा कई बार हुकूमत के बहुत सारे वज़ीर ज़ाहिर कर चुके हैं। तो वो काम भी हो सकता है, क्योंकि अब देखें 14 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है। वो तो पहले ही 15-15 दिन की तारीखें दे के लंबा खींच रहे मामले को। तो अगर ऐसी कोई मूव की जाती है जिसका नुकसान उल्टा PTI या इमरान खान को हो, अभी तो फिर चलो हफ्ते के बाद मुलाकात हो जाती है, तो उस सूरत में मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जिनसे आज हमारी बात हो रही थी वो कहते हैं कि हमने ऐसा प्लान नहीं बनाया कि वर्कर्स आके एहतजाज करें। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने अपने MNAs MPs को ये कहा
کہ جن جن کی ضمانتیں رہتی ہیں وہ اپنی اومنی بیل کوئی ہوتی ہے جو راہداری ضمانت غالباً ہے کہ وہ کرا لیں تاکہ وہ اگر پشاور سے یا KPK سے کسی علاقے سے آئیں اسلام آباد تو ان کو مسائل نہ ہوں اور وہ ڈیمانسٹریٹ کریں. ہاں اس میں بھی مشکل ہوگی, اتنا آسان نہیں ہوگا کہ یہاں کی انتظامیہ ان کو کرنے دے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم گرفتاری کے لیے تیار ہیں. گرفتار کرنا ہے MNAs کو, MPs کو, یہ گرفتاریاں چھوٹی گرفتاریاں نہیں ہوں گی, ظاہری بات ہے اس کا ایک امپیکٹ رہے گا, تو اس کے لیے مینٹلی سارے پریپیئر ہیں. بٹ آن دا ادر ہینڈ یہ بھی سوچ پائی جا رہی ہے کہ چونکہ رمضان کے فوراً بعد PTI کسی تحریک کی جانب جانا چاہتی ہے تو اس سے پہلے کیا MNAs MPs کی گرفتاریاں کرانا یہ درست طریقہ کار ہوگا ایسے ماحول میں؟ تو کام وہ کرنا ہے جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں عمران خان کی مشاورت اصل میں بڑی ضروری ہے کہ ان سے کسی طرح سے مشاورت مکمل کی جائے, خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے جو حالات اس وقت ڈیولپ ہو رہے ہیں. جن سے ملاقات ہوئی وہ بتاتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر آگے پیچھے تو بہت کم چیزیں جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہیں یا بتائی جا رہی ہے, ان ایکچوئل سچویشن ورسٹ ہوتی جا رہی ہے. اور خاص طور پہ نوجوان طبقہ وہ جس قسم کے اینگر سے یا فرسٹریشن کا شکار ہے یا بے چینی, اضطراب, جو بھی آپ کہہ لیجئے, وہ ایک ایسا لاوا ہے جس کا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے. خبر یہ ہے کہ احتجاج تو ہوگا اور کل سے ہی شروع ہونے جا رہا ہے, لیکن اڈیالہ جیل کے باہر نہیں بلکہ پارلیمنٹ میں, کیونکہ جو گرینڈ الائنس ہے PTI کا اور باقی ساری جماعتوں کا, ان میں ایک سٹیک ہولڈر ہے BNP. ان کے جو نائب صدر ہیں ساجد ترین, ان کو ایک طرح سے ان کے اوپر FIR کی گئی اور ساتھ میں کچھ اور ان کے لوگ ہیں کوئی درجن سے زائد, ان سب کے اوپر FIR ہوئی ہے بلوچستان میں. تو اس معاملے کو لے کے اور خاص طور پر PTI کے جو 2 سینیٹرز ہیں ان کو پروڈیوس نہیں کیا جا رہا سینٹ میں, تو ان کو لے کے ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس کی جانب سے. پہلے پریس کانفرنس ہوتی تھی, ابھی مشترکہ ایک بیان جاری ہوا ہے جتنے بھی رہنما ہیں ان کے بہاف پہ, اور کہا گیا ہے کہ کل سے ہی پارلیمنٹ میں احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. پہلے مرحلے میں سینٹ, چونکہ سینٹ کا اجلاس کل صبح 11 ساڑھے 11 بجے ہے تو وہاں پہ, اور پھر قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے. تو یہ جو مشترکہ اجلاس ہونا ہے, قومی اسمبلی کا اجلاس, سینٹ کا اجلاس, اس میں آپ کو اپوزیشن کا ایک بھرپور قسم کا احتجاج یا شو ڈاؤن نظر آنے والا ہے, کیونکہ ان کے پاس ابھی اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ایوان کے اندر یا فلور کے اوپر احتجاج ریکارڈ کرائیں. تو اس صورت میں ایک حکمت عملی ضرور بنے گی, اور آنے والے 1-2 دنوں میں یا یہ جب تک سیشن شروع ہو کے ختم نہیں ہو جاتا تو آپ کو ایک منظم قسم کا بڑا احتجاج نظر آئے گا. اس سارے احتجاجی منظرنامے پر ایک چیز جس کا انتظار کیا جا رہا ہے خاص طور پر عمران خان کی جانب سے بھی اور باقی PTI کی لیڈرشپ کی جانب سے بھی, کہ گرینڈ الائنس تو ان کا وجود میں آ چکا, لیکن obviously اس گرینڈ الائنس کے 2 میجر پارٹنر ہیں, ایک PTI اور دوسرا مولانا فضل الرحمان. باقی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ابھی تک کلیئرٹی نہیں آ سکی. اور PTI کیوں چاہتی ہے کہ مولانا ان کے ساتھ ہوں؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کے بغیر وہ تحریک نہیں شروع کرنا چاہتے یا نہیں کریں گے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا اگر ان کے ساتھ آئیں یا ان کا ایک گرینڈ الائنس بھرپور طریقے سے احتجاج کی جانب بڑھے, تو پھر حکومت کی جانب سے وہ سارا کچھ جو 26 نومبر کو ہوا یا جس طرح سے روکا گیا 26 نومبر کو, اس طرح کا جو ایکٹ ہے وہ رپیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا اگینسٹ آل دا اپوزیشن پارٹیز. PTI کے لیے تو خاص مہربانی ہے نا کہ ان کو تو نہیں چھوڑا جا رہا, لیکن اگر پورا اپوزیشن الائنس ایک اتحاد کی صورت میں آگے بڑھتا ہے تو پھر حکومت کے لیے مشکل ہوگی. اتنے بڑے الائنس کو یا اتنی جماعتوں کو اکٹھا اس طرح سے ٹریٹ کر پانا یہ مشکل ہوگا. تو PTI کے لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا کی جانب سے کیا جواب آتا ہے, لیکن دوسری جانب ان کی جانب سے ابھی تک تو جواب ہی ہے, کوئی کلیئر کٹ میسج نہیں بتایا گیا. جیسے مولانا واپس آتے ہیں بیرون ملک گئے ہوئے ہیں تو پھر کوئی کلیئرٹی ہو سکے گی. اینی ویز جاتے جاتے خبر یہ کہ یوسف رضا گیلانی نے ایک سٹینڈ لیا ہے, اور یہ سٹینڈ ان کا کچھ ٹائم سے کنٹینیو ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلیں کوئی چھوٹی موٹی رمق ہی کہیں پہ نظر آ رہی ہے. انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے اعجاز چودھری کے بطور چیئرمین سینٹ. تعلق تو ان کا پیپلز پارٹی سے ہے, حکمراں اتحاد کا حصہ ہیں, لیکن انہوں نے پروڈکشن آرڈر جب اعجاز چودھری کے جاری کر دیے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. کوٹ لکھپت جیل انتظامیہ نے اعجاز چودھری کو پروڈیوس کرنے سے ایک طرح سے انکار ہی کر دیا. اور اس کے بعد کل ایک اور سینیٹر اون عباس بپی جو ہیں ان کی گرفتاری عمل میں آئی. تو آج انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے کہ حکومت, وفاقی حکومت پلس صوبائی حکومت پنجاب کی, یہ ان دونوں سینیٹرز کو پروڈیوس کرے, ادروائز وہ سینٹ کی کاروائی خود چیئر نہیں کریں گے یا خود نہیں چلائیں گے بطور چیئرمین سینٹ. تو یہ کچھ عرصے سے ان کا سٹینس چلتا آ رہا ہے, جب سے اعجاز چودھری صاحب نہیں پریزنٹ کیے گئے, اب اون عباس بپی بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو پروڈیوس کیا جائے, اس کی وجہ سے ایوان کا ماحول
ماحول جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. تو یہ ایک ہلکا پھلکا سا اسٹینڈ ہی صحیح, لیکن باقی ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ کے, لیکن کم از کم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے اس موقف پر کہ میں نے اگر کوئی ڈیسیجن کر دیا, میرے پاس اگر اتھارٹی ہے اور اس کو اس طرح سے کوئی انڈرمائن کر دے, یہ قابل قبول نہیں ہے. جیسے کوئی جیل حکام جو ہے وہ سینئر جج کا حکم انڈرمائن کر دیتا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی جج صاحب اس طرح سے اسٹینڈ نہیں لے پا رہے ان دنوں میں, جیسا ہم نے دیکھا یوسف رضا گیلانی نے کیا کہ کم از کم انہوں نے اور کچھ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ میں اجلاس چیئر نہیں کرتا تب تک جب تک یہ لوگ نہیں آ جاتے. تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے. پھر ایک اہم پیش رفت آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ہوئی. 9 مئی کے کچھ ملزمان ہیں جن کی ضمانت منظور ہوئی, اور وہ ضمانت منظوری کے بعد اس وقت رہا ہیں, آزاد ہیں. کیسز ان کے چل رہے ہیں, ٹرائل ان کا چل رہا ہے, لیکن پنجاب حکومت نے اپیل دائر کر دی تھی کہ ان کی ضمانتیں جو ہے وہ خارج کی جائیں, اور یہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب سپریم کورٹ نے یہ کیس ٹیک اپ کر لیا ہے, اور غالباً 11 مارچ کو اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. 3 رکنی بینچ بنایا گیا ہے جس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خود شامل ہیں. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے حال ہی میں گئے ہوئے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں, اور پھر جسٹس مسرت ہلالی. یہ 3 رکنی بینچ بنایا گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا یہ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتیں واپس خارج کر دے گا یا وہ بحال ہی رکھے گا. تو اس کیس کا بھی بڑا امپیکٹ رہے گا آگے آنے والے دنوں میں. تو آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. جاتے جاتے 2 خبریں اور. آپ کو پتہ ہے وفاقی کابینہ میں توسیع کر دی گئی ہے, اور وفاقی وزراء, وزیر مملکت, مشیران اور پھر معاونین خصوصی, ان کو جناب لگایا گیا ہے, اور اچھی خاصی تعداد اب کابینہ کی بڑھ گئی ہے. حجم کافی بڑھ گیا. ظاہری بات ہے ان کو مراعات بھی ملیں گی, ان کو عہدے ملیں گے, گاڑیاں ملیں گی, الاؤنسز ملیں گے, تو خزانے کے اوپر بوجھ تو بہرحال رہے گا. تو جس کو نوازنا مقصود تھا اس کو بہترین طریقے سے نوازا گیا ہے. ہم نے دیکھا پرویز خٹک کہاں عمران خان کے دور میں وزیر اعلیٰ, کہاں وزیر دفاع, اور اب جا کے ایک مشیر کا عہدہ. اسی طرح مبارک زیب ہیں, انہوں نے 26ویں ترمیم میں ووٹ دیا, اور اس کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ لی تھی کہ جناب میں وزیر بنوں گا. وزیر تو نہیں بن سکے, وزیر مملکت بھی نہیں بن سکے, معاون خصوصی بنے ہیں ٹرائبل ایریاز کے. اب خیبر پختونخوا میں ٹرائبل ایریاز وہ ویسے ہی ضم ہوئے ہیں صوبے میں, اور اس کے بعد پھر اگر کوئی مشاورت مقصود ہوگی تو وہ وزیر اعلیٰ سے ہوگی یا پھر اس معاون خصوصی سے ہوگی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو بس کوئی ایسا کریٹ کر کے نا ان کو فوری طور پہ دے دیا گیا ہوتا کہ بھائی کھیلتے رہے, انجوائے کرتے رہے, گاڑی جھنڈا یہ وہ سارا کچھ. ادروائز اختیارات نام کی کوئی چیز لگ نہیں رہی. مصدق ملک صاحب تھے, انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ روس سے لے کے آئیں گے سستا تیل اور گندم لے کے آئیں گے, تو وہ تو نہ لا سکے. ان کی وزارت بہرحال پیٹرولیم والی جو تھی وہ چلی گئی ہے. اب ان کی جگہ ان کو کوئی ماحولیات کا شاید قلمدان دیا گیا ہے, اور پھر اور لوگوں کو بھی نوازا جائے گا. کچھ کو وزارتیں نہیں دی جا سکی, ان کو تمغے جو ہے وہ دیے جائیں گے. تو 23 مارچ کو یہ تمغوں کے حوالے سے جو فہرست ابھی سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے بڑی دلچسپ ہے, آپ نے دیکھی ہوگی. اس میں جو نام منظر عام پہ آئے ہیں, جب ویریفائی ہو جائیں گے 100% آفیشیل تو پھر شیئر کروں گا, کیونکہ ابھی انکنفرمڈ ہے تو مجھے یہاں پہ شیئر نہیں کرنی چاہیے. باقی جو نام ہے اس میں وہ بہت ہی دلچسپ ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.